السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں قرآن کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں گا، سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کو تمام زمین و آسمان اور تمام جہانوں سے زیادہ پیارا ہے۔ جو کوئی مرد یا عورت اس کو پڑھے، اس کے ساتھ محبت کرے اور اس کی عزت و تعظیم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پیارا بنا لے گا۔ یہاں تک کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہو وہ گھر بڑی برکت والا ہو جاتا ہے، اور قرآن پاک قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کو بخشوائے گا۔ قرآن پاک کو بھلا دینے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے سینے میں کچھ بھی قرآن نہ ہو وہ ایسا ہے جیسے اجڑا ہوا گھر، اور جس نے قرآن پڑھا اور پھر اس کو بھلا دیا اور اس کے حکموں پر عمل نہ کیا، یہ بھی ایک طرح کا بھلا دینا ہی ہے، تو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ کوڑھی ہوگا۔ ابو داؤد۔ فائدہ: رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پڑھنے کی بہت تاکید فرمائی ہے، ہمیشہ پڑھنے سے، اور وہ ہمیشہ پڑھنے سے یاد رہے گا ورنہ بھول جاؤ گے، اور ایسی بے مثال نعمت جو بڑی محنت اٹھا کر حاصل کی تھی مفت میں برباد ہو جائے گی۔ اے قرآن پاک کے حافظوں، عالی شان نعمت کی قدر کرو اور خوب شوق سے پڑھا کرو۔ دیکھو، حافظ قرآن اگر ذہن وغیرہ کی خرابی سے حفظ نہ پڑھ سکے تو دیکھ کر آسانی سے اتنا زیادہ پڑھ سکتا ہے کہ دیکھ کر پڑھنے والا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اب میں صفت کے بارے میں بیان کروں گا۔ کل میں نے صفت کے بارے میں بیان کیا تھا، آج بھی اس کی مزید بیان کرنا ہے۔ صفت متضادہ 10 ہیں۔ نمبر 1، ہمس۔ ہمس کے معنی پس آواز۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو محموسہ کہتے ہیں، اور ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی کمزوری کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس جاری رہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی ہو، جیسے یل، ہ۔ یہ حروف 10 ہیں جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت ہے، اور ہمس کی ضد جہر ہے، یعنی اس کا اپوزٹ جو ہے جہر ہے۔ اس کے معنی بلند آواز، یعنی جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مجہورہ کہتے ہیں، اور ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی بلندی ہو، جیسے مؤمن کی حمزہ میں۔ اور جتنے حروف یعنی 10 حروف جو محموسہ ہیں، یعنی جو ہمس کی صفت والے ہیں، وہ 10 حرف ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں وہ مجہورہ میں کہلائیں گے، مجہورہ کی کیٹیگری میں شامل ہوں گے۔ تو فا، ہا، ثا، ہا، شین، خا، صاد کو نکال کر باقی 18 حروف مجہورہ ہیں۔ شدت۔ شدت کے معنی سختی، اور جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی سختی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز ہی بند ہو جائے اور آواز میں ایک قسم کی سختی ہو، جیسے احد۔ ایسے حروف 8 ہیں
جن کا مجموعہ اجدو قطن بکت یعنی الف جیم دال قاف طا با کاف تا ہے، اور اس کی اپوزٹ جو ہے رخوت ہے۔ اس کے معنی نرمی، جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو رخوہ کہتے ہیں۔ ان حرفوں کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی نرمی کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز جاری رہے اور آواز میں قسم کی نرمی ہو، جیسے قریش کی حروف شدیدہ اور متوسطہ کے علاوہ باقی حروف رخوہ ہیں۔ ہمس اور جہر کی طرح شدت اور رخوت بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ توسط کے معنی بیچ میں ہونا ہے۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے کو متوسطہ کہتے ہیں اور بینیہ بھی کہتے ہیں۔ ان حرفوں کے ادا کرتے وقت آواز کا کچھ بند اور کچھ جاری ہوتا ہے، تو اس میں بیچ کی طرح یعنی ان کے یعنی رخوت اور شدت کے بیچ کی کیفیت ہوتی ہے اس میں، یعنی ادا کرتے وقت آواز کا کچھ بند اور کچھ جاری رہنا ہوتا ہے، جیسے حل کی لام ہے اش کی طرح خوب جاری رہے، اور ایسے حروف 5 ہیں: لن عمر، لام نون عین میم را۔ پانچویں صفت استعلا ہے، اس کے معنی بلند ہونا ہے۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مستعلیہ کہتے ہیں، اور ان کا مجموعہ 7 ہے: خص ضغط قض یعنی خا صاد ضاد غین طا قاف ظا۔ ان حرفوں کو ادا کرتے ہوئے زبان کی جڑ کے اکثر حصے کو تالو کی طرف اٹھانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف موٹے ہو جاتے ہیں، جیسے خلق کی خا اور قاف میں ایسے حروف 7 ہیں بتایا، خص ضغط قض، اور اس کی جو اپوزٹ ہے وہ استفال ہے۔ استفال اس کے معنی نیچے رہنا ہے۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے اس کو مستفلہ کہتے ہیں، اور ان حرفوں کو ادا کرتے وقت زبان کی جڑ کا اکثر حصہ تالو کی طرف نہیں اٹھتا ہے، اس کی وجہ سے یہ حروف باریک ہو جاتے ہیں۔ ان کو مستفلہ کہتے ہیں، جیسے سوف، اطباق۔ اطباق کے معنی چمٹنا، ملنا۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مطبقہ کہتے ہیں، اور ان حرفوں کو ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے چمٹ جانا ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہو جاتے ہیں، جیسے مطمئن کتاب۔ ایسے حروف 4 ہیں: صاد ضاد طا ظا، اور اس کی ضد جو ہے یعنی اس کا اپوزٹ جو ہے انفتاح ہے، اس کے معنی کھلنا۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو منفتحہ کہتے ہیں۔ ان حرفوں کا ادا کرتے وقت زبان کے بیچ کا تالو سے جدا رہنا ہے، یعنی ملنا نہیں، خواہ زبان کی جڑ تالو سے لگے، جیسے وقر، فاصبر۔ اذلاق کے معنی تیز کرنا۔ جن حرفوں میں صفت پائی جائے ان کو مزلقہ کہتے ہیں۔ ان حرفوں کو زبان اور ہونٹوں کے کنارے سے آسانی اور جلدی سے ادا ہونا، جیسے یعلم کی میم، اور اس کی اپوزٹ جو ہے وہ اسمات ہے۔ اسمات کے معنی خاموش کرنا۔ جن حرفوں میں یہ صفت پائی جائے ان کو مصمتہ کہتے ہیں۔ ان حرفوں کو اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ سے ادا کرنا، آسانی اور جلدی سے ادا نہ ہونا، جیسے مالک۔ حروف
مطلقہ کے سوا باقی حروف مصمتہ ہیں۔ اب میں انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 15 رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں اس کے معنی کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی، اور یہ کہ میں نے تم کو اہل عالم پر فضیلت بخشی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو کسی کی سفارش کچھ فائدہ دے، اور نہ لوگوں کو کسی اور طرح کی مدد مل سکے۔ اور جب پروردگار نے چند باتوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کی تو وہ ان میں پورے اترے۔ خدا نے کہا میں تم کو لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے کہا پروردگار میری اولاد میں سے بھی پیشوا بنائیو۔ خدا نے فرمایا کہ ہمارا اقرار ظالموں کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ اور جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا، اور ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا، اور اس کے رہنے والوں میں سے جو خدا پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں ان کے کھانے کو میوے عطا فرما۔ تو خدا نے فرمایا
کہ جو کافر ہوگا میں اس کو بھی کسی قدر متمتع کروں گا، مگر پھر اس کو عذاب دوزخ بھگتنے کے بعد بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور پھر اس کو عذاب دوزخ کے بھگتنے کے لیے ناچار کر دوں گا، اور وہ بری جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھیو، اور ہماری اولاد میں سے بھی ان گروہ کو اپنا مطیع بناتے رہیو، اور پروردگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بنا، اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار ان لوگوں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیجیے جو ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا کرے، اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے، اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔